کتاب قد افلح من زکاہا، اللہ کی ذات نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کریم اللہ نے انسان کی اصلاح کے لیے، انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، اور مقصد اور ہدف یہ ہے کہ انسان یہی سمجھے کہ تیرا یہاں اس دنیا میں آنا، دنیا میں مستقر رہنا نہیں ہے، تیرا یہاں آنا دنیا میں آ کے آباد ہونا نہیں ہے، بلکہ یہاں اس دنیا میں آ کے تیرا آنا ہدف تیری آخرت ہے، ہدف تیری موت کے بعد کی زندگی ہے، ہدف تیرا یوم القیامہ ہے، قیامت والے دن سرخرو ہونا ہے، یہ تیرا ہدف ہے۔ اس ہدف کو اگر تو تلاش کر گیا کامیاب ہو جائے گا، اگر اس ہدف سے رہ گیا نامراد ہو گیا، اس ہدف کو نہ پایا تو یاد رکھ پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ دنیا میں بھی دکھاتا ہے کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے، اور آخرت والی پکڑ جو ہے، آخرت کو جو عذاب ہے وہ اس سے کئی گناہ زیادہ بڑھ کے ہے، جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے کہ انسان اپنی زندگی کو مفید زندگی قرار دے، اپنی زندگی کو کارآمد قرار دے، تو جاننا چاہیے کہ اللہ جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے بندہ اس سے بچ جائے، اس کو چھوڑ دے، اور اللہ جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے اسی کا نام گناہ ہے۔ یعنی جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جن کی وجہ سے انسان عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اسے ہی گناہ کہتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کو ہی گناہ کہتے ہیں۔ تو انسان اگر گناہ سے بچنا چاہے تو شناخت کرے کہ اس کریم اللہ کی ناراضگی کیا ہے۔ پہلا گناہ جو سب سے اول گناہ ہے شرک ہے، اپنے آپ کو شرک سے بچائے۔ اگر شرک سے نہیں بچا سکا تو کامیابی کی امید ہی نہ رکھے۔ یعنی شرک ایسا گناہ ہے، اگر شرک سے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو جتنی عبادات کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، خمس و زکوٰۃ دیتا رہے، مال خرچ کرتا رہے، مجالس برپا کرتا رہے، عزاداریاں کرتا رہے، ماتم داری کرتا رہے، لیکن شرک سے پاک نہیں ہے تو یہ ساری عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہیں۔ بنیادی ترین چیز ہے کہ انسان پہلے اپنے آپ کو شرک سے پاک رکھے۔ جب شرک سے پاک ہو جائے گا تو پھر دوسرا گناہ جس کا تذکرہ ہم پچھلے جمعے بھی کر رہے تھے، دوسرا یہ ہے کہ مایوس نہ ہو، اللہ کی بارگاہ سے مایوس نہ ہو۔ مایوس ہونا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ مایوس ہونا ہے روایات کے مطابق، لہذا مایوس نہ ہو، مایوسی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ارشاد فرما رہا ہے، پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا وہو الغفور الرحیم، کہ اے میرے رسول میرے بندوں کو کہہ دے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، میں غفور بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ تو وہ اللہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، تو اس کے در پہ آ جائیں تو وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مایوسی گناہ ہے، اور مایوس ذہن کبھی کامیابی کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ مایوس ذہن کبھی خوشیوں کی لذت حاصل نہیں کر سکتا۔ جو بندہ مایوس ذہن ہے، مایوسی اس کے اندر سرایت کر گئی ہے، نا امیدی جو ہے سرایت کر گئی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی مثال دی تھی کہ میں کبھی آسانیوں میں نہیں ہوں گا، میں ہمیشہ پریشان رہوں گا، میرا فلاں کام کبھی بھی نہیں ہوگا، یہ فلاں مسئلہ میرا کبھی حل نہیں ہوگا، فلاں جو ہے میری پریشانی تو ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ دوسروں کی پریشانیاں دور کرتا ہے، میری پریشانیاں دور اللہ نہیں کرتا۔ یہ سوچ، یہ مائنڈ سیٹ اپ جو ہے کبھی خوشی کی لذت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ مایوسی ہے، یہ گناہ ہے،
یہ اللہ کی ذات سے مایوسی گناہ ہے۔ آپ ہر وقت اللہ کی بارگاہ سے امید رکھیں۔ آپ تصور کریں کہ وہ کریم اللہ تاریخ میں کس طرح جو ہے اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور اس کے جو خالص بندے ہیں مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا کسی حال میں بھی۔ جب تمام اسباب ختم ہو جائیں پھر بھی کبھی مومن مایوس نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال لیں، آپ ان کی تنہائی کو دیکھیں، آپ تصور کریں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ پہلا آپ ان کے امتحان کا تصور کریں کہ اس دور کے جو ہے ظالم حکمران نے آگ جلائی ہے، آگ جلانے کے بعد منجنیق تیار کی گئی ہے۔ اس حضرت ابراہیم کو ایسے پھینکنے والا کوئی نہیں تھا، باقاعدہ منجنیق تیار کی گئی۔ اب تیار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم کو وہاں بٹھایا گیا، پھر جو ہے منجنیق کے ذریعے، جسے آج کل آپ توپ کہتے ہیں، یہ منجنیق کی یہ جدید قسم یہی توپ ہے۔ اس منجنیق کے ذریعے جو ہے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا۔ اب منجنیق سے آگ کا جو سفر کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اب کوئی ظاہری طور پر آگ سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور حضرت ابراہیم سے مخاطب ہوتے ہیں، کیا میرے لیے آپ کی کوئی حاجت ہے، میں آپ کی حاجت پوری کروں؟ تو آپ فرماتے ہیں حاجت ہے لیکن تجھ سے نہیں، اللہ سے ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حالت میں بھی مایوس نہیں ہوئے، اور پھر وہی سبب جو آگ جلانے والا تھا اللہ نے اسی سبب کو گلزار کر دیا اور ٹھنڈا کر دیا۔ وہ کریم اللہ ہے، اسباب کے اثر کو روکنے والا ہے۔ یہ مومن کا ہمیشہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ اسباب کے اثر کو روکنے والا بھی اللہ ہے، اور ان اسباب میں اثر پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے۔ وہ حضرت موسیٰ کا واقعہ آپ نے اکثر سنا ہے، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں واقعات کہ ہم دیکھیں کہ اسباب جہاں ختم ہو جاتے ہیں مومن کی امید ختم نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جب وہ اپنی بنی اسرائیل قوم کو لے کے چلے، اب جا رہے تھے، اور پیچھے سے جو ہے فرعون نے لشکر لگا دیا، اور فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ کے بنی اسرائیل کے پیچھے دوڑا۔ یہ بھی جا رہے ہیں، شہر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ادھر فرعون کا لشکر بھی ان کے پیچھے ہے۔ اب جب ایک ایسے مقام پہ پہنچے کہ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ جب ایک مقام پہ پہنچے کہ آگے دریائے نیل ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب ظاہری طور پر کوئی امید نہیں ہے، امیدیں ختم ہیں، ظاہری طور پر ختم ہیں کہ سامنے دیکھتے ہیں تو دریائے نیل ہے، اس میں گرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ڈوب کے مرتے ہیں، ادھر اگر اس میں چھلانگ نہیں لگاتے تو یہ فرعون کا لشکر پہنچنے والا ہے، ان کی تعداد بالکل تھوڑی ہے، اور وہ فرعون کا لشکر ہے، ظالم ہے، اور وہ ختم کر دے گا، قتل و غارت ہوگی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ قرآن مجید نے یہ نقشہ کھینچا ہے، کیا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، حضرت موسیٰ کو مخاطب ہو کے بنی اسرائیل نے کہا کہ اب تو پکڑے گئے، ہم اب مارے گئے، کیونکہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ فرعون کے ظلم سے نجات دینے کے لیے جو ہے وہ لے کے جا رہے تھے۔ توریت کی بعض علماء نے کہا کہ توریت کی اسی واقعے کے حوالے سے توریت میں لکھا ہے کہ جب یہ صورت بنی کہ ادھر فرعون کا لشکر ہے، سامنے دریائے نیل ہے، تو بنی اسرائیل والوں نے حضرت موسیٰ سے جھگڑا شروع کر دیا، یہ تو نے کیا کیا ہمارے ساتھ کہ اب تو ہم بچ ہی نہیں سکتے، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ کیسے؟ وہاں چلو رہتے تھے شہر میں، کبھی کبھی ظلم کرتا تھا، کھاتے پیتے تھے، زندہ تو تھے، اب تو وہ فرعون والے آئیں گے اور ہمیں قتل کر دیں گے، ہمیں بچیں گے بھی نہیں۔
اب تو ختم ہو جائیں گے، مارے جائیں گے، ادھر دریائے نیل ہے، ادھر جو ہے فرعون کا لشکر ہے۔ اب جب امیدیں ختم ہو گئیں، ان میں مومن تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، ہم نہیں مارے گئے، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، وہ ہدایت فرمائے گا۔ کیفیت دیکھیں، ظاہری طور پر جو ہے کوئی اسباب نہیں ہے، لیکن ایک مومن کا یا ایک نبی جو ہے اس میں بھی امیدوار ہے کہ بھی میں اللہ کا نمائندہ ہوں یا میں ایک ایمان والا ہوں، تو مجھے اللہ جو ہے وہ غرق نہیں کرے گا، میں بچ جاؤں گا۔ امید، جب امید باقی ہے، جو سبب نہیں تھا اللہ نے اسے سبب بنا دیا، جو ڈوبنے کا سبب تھا دریائے نیل، اللہ نے راستہ بنا کے اسے نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ اللہ کا کام ہے، اسباب کو پھیرنا، اسباب کے اثر کو ختم کرنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ لہٰذا مومن کو ہمیشہ امیدوار ہونا چاہیے، وہ کبھی مایوس نہ ہو، اپنے حالات سے مایوس نہ ہو، اپنی بیماری سے مایوس نہ ہو، اپنی پریشانیوں سے مایوس نہ ہو، اس کی لو جو ہے وہ اللہ سے لگی ہو، کبھی جو ہے بے اولاد ہونے سے مایوس نہ ہو۔ یعنی روایات میں آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے میں نے پہلے ایک واقعہ عرض کیا ہے، تو حضرت ابراہیم کو ایک روایت کے مطابق 120 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ 120 سال کے بعد یا 110 سال کے بعد جو ہے اللہ نے حضرت ابراہیم کو اولاد عطا فرمائی ہے۔ تو یہ یعنی امید ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں ایک بات ساتھ کرتا چلوں کہ اولاد والے اولاد مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میرا اللہ ہمیں اولاد دے دے، اولاد مل گئی۔ اب آپ تصور کریں، وہی اولاد جو آپ مانگ رہے ہیں اور اللہ نے دے دی ہے، اگر وہی اولاد آپ کے جہنم جانے کا سبب بنے، مجھے بتائیں اس اولاد کو کوئی فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ سوچنا چاہیے۔ وہی اولاد جو انسان کے لیے جہنم کا باعث بن جائے، اس اولاد کا نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ جو اولاد دے رہا ہے اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہے، لیکن ہم جو ہے، قرآن مجید کی آیت یاد آ گئی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہی تمہارے لیے خیر ہوتی ہے، جس چیز کو ناپسند کر رہے ہو وہی تمہارے لیے خیر ہے، اور جس کو پسند کر رہے ہو وہی تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ معاشرے میں آپ دیکھیں ایسے ہوتا ہے کہ چیزوں کو پسند کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے خیر ہیں، لیکن وہ ان کا نتیجہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح چیزوں کو ناپسند کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن وہی چیزیں ہمارے لیے بعد میں فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے امید رکھیں۔ جب آپ اللہ سے امید رکھیں گے تو میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ سے جیسا آپ گمان رکھیں گے ویسا اللہ آپ کے ساتھ برتاؤ کرے گا۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کا کوئی شریک نہیں ہے، ایک مومن کو دنیا اور آخرت کا خیر نہیں مل سکتا مگر یہ کہ وہ اللہ سے اچھی امید رکھے، اچھا اخلاق اپنائے اور مومن کی غیبت نہ کرے۔ یہ تین اگر اس میں چیزیں ہیں تو اللہ اسے دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرمائے گا۔ اللہ سے امید اچھی رکھے، اخلاق اس کا اچھا ہونا چاہیے، اور مومن کی غیبت بھی نہ کرے، اللہ دنیا اور آخرت کی خیر اسے عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اس کا برعکس بھی روایت میں آیا ہے کہ جو بندہ اللہ سے اچھا گمان نہ رکھے اور
بدگمانی کرے، اچھا گمان نہ رکھے، بد اخلاق ہو اور مومن کی غیبت کرے، تو اللہ جو ہے اسے دنیا اور آخرت کا خیر نصیب نہیں کرے گا۔ لہذا متوجہ ہونا چاہیے، امید رکھیں اللہ سے ہمیشہ امید رکھیں۔ ایک مختصر سا واقعہ میں عرض کرتا چلوں کہ امید کے حوالے سے جو ہمیں پسند ہوتا ہے اس کو جو ہے بعض اوقات وہ نقصان دہ ہوتا ہے، جو نقصان دہ ہوتا ہے ظاہری طور پر وہی ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا تاجر تھا اور اس تاجر نے سفر حج پہ گیا اور سفر حج کے واپسی جب پلٹ رہا تھا تو اس کے پاس 3000 دینار کی ایک تھیلی تھی جو اس نے کمر بند کے ساتھ باندھی ہوئی تھی۔ ایک جگہ پہ رفع حاجت کے لیے رکا، کمر بند کھولا، رفع حاجت کے بعد چلا گیا۔ جب ظاہر ہے پیدل کے سفر ہوتے تھے، کافی دور پہنچا تو وہ تھیلی جو 3000 دینار تھے وہ نہیں تھی، کیونکہ مالدار تھا بہت زیادہ۔ اس نے کہا اب پلٹنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ وہ قافلے کے ساتھ آگے، اس کے پاس مال کثیر تھا، چلا گیا، اپنے شہر پہنچا، مالدار تھا لیکن حالات بدلے، جو ہے مال جو ہے وہ اس کا ختم ہو گیا، غربت چھا گئی، پریشانی کے عالم میں تھا، جو تجارت کر رہا تھا اس میں بھی نقصان آ گیا۔ اب جو ہے اپنی بیوی کو لے کے چلا سفر کے لیے، اپنے شہر سے نکلا، ایک چاندی کا سکہ، 1 درہم اس کے پاس موجود تھا۔ نکلا جب سفر پہ ایک ہوٹل پہ پہنچا جہاں وہاں ظاہر سرائے تھے راستے میں، جہاں رکنا ہوتا تھا سرائے ہوتے تھے، ہوٹل ہوتے تھے۔ وہاں پہنچا اور پھر اپنی بیوی کو بٹھایا، اس کا وضع حمل ہوا، بچہ پیدا ہوا۔ اب پریشانی کے عالم میں بیوی نے کہا کہ مجھے سخت بھوک لگی ہے، کوئی انتظام کرو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ تو باہر نکلا، اس نے جو ہے وہ بازار سے اس 1 سکے کے بدلے میں دہی اور کچھ کھانے کا چیزیں خرید کی۔ اب وہی پیالہ اٹھا کے اس مقام پہ آ رہا ہے جہاں بیوی موجود ہے، جو اسے ٹھوکر لگی اور وہ پیالہ گرا اور وہ جو دہی اور جو کھانے کا سامان تھا ضائع ہو گیا۔ اب اس کی وہی ایک امید بھی ٹوٹ گئی۔ جب ٹوٹی تو دھاڑے مار کے رونے لگا۔ یہ وائی فائی اور یہ رونا اور چلانا جو ہے، ساتھ ایک مکان موجود تھا، صاحب مکان نے سنا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے کیوں اتنا چلا رہا ہے، کیوں اتنا رو رہا ہے؟ اس نے بتایا یہ چاندی کا سکہ تھا اور پورا حال اپنا سنایا۔ اس نے کہا فقط اس وجہ سے تو رو رہا ہے؟ صاحب ایمان ہے اور تو اتنا چلا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، لیکن افسوس ہے کہ میری بیوی جو اس وقت بھوکھی ہے اور یہ جو سامان تھا وہ گر گیا ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ میں تو اتنا مالدار تھا کہ راستے میں 3000 دینار کی تھیلی بھی گر گئی تھی تو میں نے پرواہ نہیں کی تھی، اتنا مالدار تھا، لیکن اب مجھ پر وہ وقت آ گیا ہے۔ تو اس صاحب مکان نے پوچھا کہ تمہاری تھیلی کی نشانی کیا ہے؟ اس نے کہا اس حالت میں کیا تم مجھ سے نشانیاں پوچھتا ہے، چھوڑ اس بات کو۔ اس نے کہا نہیں بتاؤ تو تھیلی کی نشانی کیا ہے؟ اس نے نشانی بتائی۔ صاحب مکان آیا، وہ اسے اپنے گھر لے گیا اور اپنے غلام کو بھیجا اور وہ اس کے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے آیا۔ 10 دن وہاں رکا، اس کی خوب اس نے خدمت کی۔ پوچھا کہ تو کاروبار کرنا جانتا ہے؟ اس نے کہا میں بہترین تاجر ہوں۔ 200 درہم اسے دیے، اس نے تجارت کی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر وہی صاحب مکان کہتا ہے، اسے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تھیلی لو، یہ 3000 دینار کی تمہاری تھیلی وہاں گری تھی، میں ظاہر سفر میں پہنچا اور میں نے اٹھائی تھی اور یہ امانت موجود تھی، یہ لو اور اپنی سفر سامان کرو۔ اللہ تعالیٰ نا امیدی سے بھی امید کے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ سے امید رکھیں، کبھی کسی معاملے میں نا امید نہ ہو، اور جب آپ نا امید نہیں ہوں گے تو اللہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا، آپ کے لیے اچھے اسباب مہیا کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اہل بیت کے صدقے ہمیں مایوسی سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنی امید کے ساتھ وابستہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.